आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। काफ़ी तादाद है, बुलंद आवाज़ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख फज़ल व एहसान, ज़िंदगी की एक और शाम आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नाम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी हाज़री अपनी बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। इस अज़ीम शान दरसगाह इस्लाम के सालाना जलसा के एहतमाम पर मोहतरम बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद फ़ारूक अहमद शाह साहिब और इस दरसगाह के मुहतमिम राना मोहम्मद अली साहिब और मुंतज़िम मलिक मोहम्मद कैसर थईम साहिब, मलिक नईम साहिब, मलिक एजाज साहिब, शेख मोहम्मद आरिफ साहिब और जितने लोग दरसगाह चलाने में मुआवन हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। मस्जिद और मोहल्ला के नमाजी हजरात को भी अल्लाह ताला इनको दोनों जहां में बरकत नसीब फरमाए। खिदमत दीन बहुत बड़ा काम है और बिलखुसूस दरसगाह चलाना, इसमें दीन की बका है। मैं खिताब के आखिर में इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि इन मदारिस की अहमियत क्या है और इनका इस्लाम में और हमारे अखलाक में और हमारे माशरे में कितना अजीम किरदार है। स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए ज़ीशान इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में जो सबसे ऊंचा शिमला दिया है वो हुजूर की उम्मत के उलमा को अता फरमाया है। अल्लाह ताला इनकी बरकतें और इज़्ज़तें कायम रखे। बरादर मोहतरम अजीज़म नक़ीब महफिल मोहतरम अखलाक अहमद साहिब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से इन्होंने मुझे दावत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाज़री का शर्फ अता फरमाया। यकीनन ये एक बाअखलाक आदमी है और नाम भी इनका अखलाक ही है। अल्लाह ताला इनको दोनों जहां में बरकत नसीब फरमाए। रात के इस बार आप बड़े बेदार बैठे हैं और अगर आप मरे मुक्के भी बैठे होते तो मैं आपको इंशाल्लाह जगा लेता। ये तो जीते जागते इंसान अल्लाह ने मुझे नसीब कर दिए हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की बहारें नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की राहों पे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये हो गया एक एक लफ्ज़ का तर्जमा या कलिमात का तर्जमा। अब मुकम्मल तर्जमा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। पहले लफ्ज़ पर आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लज़ीना आमनू, जिनको ईमान नसीब हुआ। ईमान वाले, ईमान वाले, हम ईमान वाले हैं। ईमान वाला कौन है? पहले हम बिल्कुल इब्तिदा से बात शुरू करेंगे। ईमान वाला कौन है? जिसके पास ईमान है वो ईमान वाला है। जिसके पास ईमान है वो ईमान वाला है।
ٹھیک ہو گیا، یہ تو لفظی معنی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگلا جملہ جو علماء سمجھانے کے لیے آسان بات کرتے ہیں کہ جس نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ توحید و رسالت کا اقرار کیا وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر جو ایمان لایا اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہلو کو اور کھولتے ہیں۔ جناب کیا ایمان کی شرائط بھی ہیں؟ جی ہاں، ایمان کی شرائط بھی ہیں۔ جن کو پتہ ہے ایمان مفصل مجمل کا اور ترجمہ بھی آتا ہے تو ان کو اس بات کی خبر ہے، جن کو خبر نہیں وہ سماعت کر لیں۔ اللہ کو ذات و صفات کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ انبیاء کرام کی نبوتوں پر ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ آقا پاک کی نبوت و ختم نبوت پر یقین رکھنا ایمان کی شرط ہے۔ آسمانی کتابوں کا من جانب اللہ ہونا اور قرآن کا اللہ کا کلام ہونا اس پر یقین رکھنا ایمان کی شرط ہے۔ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق پر ایمان لانا اور ان کو احترام کے ساتھ یاد رکھنا ایمان کی شرط ہے۔ اچھی بری تقدیر من جانب اللہ ہونا ایمان اس پر ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور حساب و کتاب کا کیا جانا یہ ایمان کی شرط ہے۔ بالکل آسان سوکھا چند لفظوں میں نے ایمان کی شرائط بیان کر دی۔ اب اگلا سوال یہ ہے جناب یہ تفصیل ذرا لمبی ہے، اگر کوئی دو لفظوں میں پوچھے ایمان کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ہم نے کہا یہ تفصیل اگر کوئی سن اور سمجھ نہیں سکتا اور کہتا ہے کہ بتائیے دو لفظوں میں ایمان کیا ہے تو ہم اسے کہیں گے ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ آپ مٹھے نہیں بولیں گے، اونچا بولیں گے، ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ علیہ تحیت و سلام۔ جناب آپ نے کہہ دیا ایمان کا دوسرا نام کیا ہے، بولو محبت مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جو ہمارا ایمان اسلام اور مذہب ہے اس میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں چلتی۔ دلیل یا قرآن سے ہوتی ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ جناب ایمان محبت رسول ہے، اس پر کوئی دلیل میں نے کہا اس پر لمبی چوڑی دلیلیں، پھر ان پر توجیحات تعویلات لانا اور عقل میں ڈالنا یہ ذرا اوکھا کام ہے۔ میں متفقن علیہ بخاری و مسلم دونوں نے نقل بھی کی، صحیح بھی قرار دیا۔ ایک حدیث دلیل کے طور پہ لاتا ہوں، بالکل دل دماغ میں بیٹھے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، پہلا جملہ یہی ہے لا یؤمن احدکم، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہیں ایمان نہیں مل سکتا، تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اتر سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ماں باپ اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت نہ ہو جائے تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان کے لیے کائنات سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک نعرہ سناؤ چنا وقت میں بچھوے سا بھائی نعرہ ہی تو سا مار گھن دے ہو وقت اگے انشاءاللہ کام ٹور گھنسا ذرا اونچا سا بلند آواز سے نعرہ سنا دیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے دو دفعہ کیدہ لبائک لبائک، تریجی دفعہ مل کے کیدہ لبائک یا رسول اللہ۔ وقت نعرہ فرماؤ جی۔
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ईमान का दूसरा नाम मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मैं इस पर आपको हदीस मुबारक सुना चुका। तब तक ईमान नहीं मिलता जब तक माँ बाप औलाद कायनात से बढ़कर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में घर ना कर जाए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल का तर्जमा सुनिएगा ईमान के हवाले से। जिसे इश्क शाह रसूला नहीं है, जिसे इश्क शाह रसूला नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। दूसरा मिसरा मिल के पढ़ेंगे, जिसे इश्क शाह रसूला नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। और हुजूर क़िबला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली अलैहि रहमतुर रहमान ने भी कुछ इसी तरह तर्जमा किया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक और मकाम पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आइए दोस्तों, बात ईमान से चली, ईमान की तशरीह बयान हुई, ईमान की असल का बयान हुआ कि ईमान की असल मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इस पर आपने हदीस सुनी, बुजुर्गों के अशार सुने। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। जनाबे वाला इंसान जो भी दावा करता है उस पर कोई दलील पेश करता है, उस पर उसकी कुछ निशानियां पाई जाती हैं कि वाकई ये बंदा इस सलाहियत का हामिल है। हम जनाब कहते हैं आप भी हुजूर के आशिक हैं, मैं भी हुजूर का आशिक हूँ, क्योंकि हम ईमान वाले हैं और ईमान के लिए मोहब्बत का मौजूद होना ज़रूरी है। मेरे और आपके सीने में आका का इश्क है, आका का प्यार है। हमने बुजुर्गों से पढ़ा और सुना कि जनाब हुजूर की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, कुछ निशानियाँ हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, जिनसे साबित होता है कि ये बंदा वाकई गुलाम मुस्तफ़ा है, आशिक मुस्तफ़ा है। हमने कहा कुछ निशानियां हमें भी बताइए, तो मैं इस मुख्तसर से वक्त के अंदर यहाँ पर एक दो निशानियां पेश करने जा रहा हूँ। आप सुनिएगा, अपने आप को परखिएगा। ये निशानियां हैं तो मुबारकबाद, अगर निशानियां नहीं है तो इनको अपने अंदर पाइए, इन सिफात को पैदा कीजिए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पहली निशानी बयान करने से पहले मैं मिसाल देने जा रहा हूँ, बगौर समात कीजिएगा। हुजूर से मोहब्बत की पहली निशानी, पहले अपनी मोहब्बत की बात करते हैं। हमें अपनी ज़ात से मोहब्बत है, हमें माँ बाप से मोहब्बत है, हमें अपने नस्ब से, अपने ख़ानदान से मोहब्बत है। अब जनाबे वाला ऐसा हुआ, इस मोहब्बत की एक दलील ये है, अगर कोई ज़ात के ख़िलाफ़ कोई जुमला बोलेगा हमें अंदर गुस्सा होगा, दर्द पैदा होगा, क्योंकि ज़ात से मोहब्बत है। हम ज़ात के ख़िलाफ़ कोई बात गवारा नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई बात करे, हमारे अंदर नस्बी गैरत है, हमें गुस्सा पैदा होगा, क्योंकि हम माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई खानदान के खिलाफ बात करेगा, एक खानदानी गैरत अंदर मौजूद है, हमें गुस्सा होगा, हमारे अंदर आग पैदा होगी, हम बात करने वाले को दुश्मन समझेंगे, क्योंकि हमारे अंदर खानदान के लिए गुस्सा है। अब हुजूर की मोहब्बत की बात तो ये है, वहाँ खानदान कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, कायनात कुर्बान। अब दोस्तों, ज़ात के लिए गुस्सा हो, माँ बाप के लिए गुस्सा हो, खानदान के लिए गुस्सा हो, और हुजूर की ज़ात पर कोई एतराज करे, कोई आका पाक की इज्जत पर हमला करे, कोई नामूस रिसालत पे हमला करे, कोई माज़अल्लाह कार्टून बनाए, कोई फिल्में बनाए, कोई क्या क्या करे, और हमें गुस्सा तक ना आए, हमारे अंदर कुछ तड़प पैदा भी ना हो, हम सोए के सोए रहे, हम टांग पे टांग रख के बैठे रहे। ये मौलवियों को क्या हो गया, ये मौलवियों का मसला है, ये क्यों बाजारों में घूमते हैं, लब्बैक के नारे लगाते हैं, सरों पे कफन बांधते हैं, इज्जत रसूल की बात करते हैं। तो सुन, तू मौलवियों का सवाल कर रहा है, उलमा को क्या हो गया, तू अपने ईमान की खैर मना कि अगर तुझे हुजूर से मोहब्बत होती तो तेरे अंदर भी आग जलती, तेरे अंदर भी गुस्सा पैदा होता, तेरे अंदर भी आका की इज्जत के लिए गैरत का सवाल उठता। तू बेहोश पड़ा है, इस बात की दलील है तेरा ईमान का गुलशन जल के राख हो चुका है। अपने ईमान की खैर मना और याद रख,
تمام کائنات کی عزت مصطفیٰ پہ قربان ہے. لہذا حضور نبی پاک کی ناموس کے لیے دل میں غیرت ہونا، ولولہ ہونا، جذبہ ہونا، یہ محبت رسول کی پہلی دلیل ہے. زندہ باد فاقتلوہ. سنیے گا دوستان گرامی، یہ پہلی دلیل ہے اور اس دلیل پر میں دلیل دینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. رئیس المنافقین کا لقب ہے، نام عبداللہ ابن ابی ہے، منافقوں کا سردار ہے، مدینہ طیبہ ہے، ہر وقت زبان سے اول فول پکتا ہے، رسول محترم علیہ السلام کی شان میں اہانت کرتا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے ان قریب ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ نازیبہ جملہ اس نے مسلمانوں کے لیے بولا. میرے آقا پاک کا دربار لگا ہے، صحابہ کرام گردگ ستاروں کی طرح جمع ہے. یہ جملہ وہاں بھی پہنچا. عبداللہ ابن ابی کا ایک سگا بیٹا ہے اور حضور کا سچا عاشق ہے، نام حضرت عبداللہ ہے، نام اس کا بھی عبداللہ ہے، صحابی رسول ہے. حضور کی محفل میں یہ جملہ سنا، چپکے سے گھر چلا گیا، گھر سے خنجر اٹھایا، باپ کو تلاش کرنے نکلا، بالآخر باپ کو پا لیا، باپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہا بتا کیا تو نے یہ جملہ بولا ہے؟ کہا میں نے بولا ہے. اے بابا اب تم نے ایسا کہنا ہے جیسے میں کہوں گا. بیٹا تم کیسے کہو گے؟ فرمایا تم نے ایسا کہنا ہوگا تو ذلیل ہے، تیرے سنگی ذلیل ہیں، میرے آقا عزت والے ہیں، صحابہ عزت والے ہیں. بول. اس نے کہا نہیں بولتا. بیٹے نے خنجر کی دھار باپ کی شارک کے قریب کر دی. بول ورنہ گردن کاٹ دوں گا. باپ کی گردن کاٹے گا؟ فرمایا ہاں. ارے کوئی باپ کی بھی گردن کاٹتا ہے بابا، وہ اور ہوں گے. ہم نے جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے یہاں ماں باپ بعد میں ہے، عزت رسول پہلے ہے. لہذا بول ورنہ گردن اڑا دوں گا. باپ نے دیکھ لیا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. باپ نے کہا میں ذلیل، میرے سنگی ذلیل، اللہ پاک کے محبوب عزت والے ہیں، محبوب کے صحابہ عزت والے ہیں. بیٹے کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، وہاں سے چلا، خنجر گھر رکھا، دربار رسالت میں آیا. میرے آقا نے دیکھا، مسکرایا، قریب بلایا، فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ باپ کی گردن پہ خنجر رکھ کے میں نے یہ کہلوایا ہے کہ میرا رسول عزت والا ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. فرمایا مبارک ہو، رب نے تیرے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے. یا رسول اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ بھی عزت والا ہے، رسول بھی عزت والا ہے، رسول کے غلام بھی عزت والے ہیں، لیکن منافقوں کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ عقیدہ منافق کا نہیں ہے، یہ عقیدہ مومن کا ہے. اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بھی عزت والا ہے، رسول بھی عزت والے ہیں، صحابہ بھی عزت والے ہیں. نعرہ کوئی مجمع جو ہی سناؤ، چاہ علامہ صاحب نو گٹھے کا چاہ کے دے بھئی نعرہ ہی نہیں ہے سناؤنے تو سارے بول تک ہندے ہوتے، کوئی نعرے تو ہی بولو نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً. اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو یہ پہلی دلیل ہے کہ حضور آقا پاک کی عزت کے لیے دل میں غیرت کا ہونا ضروری ہے. اور ناموس رسالت کے لیے چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے خون کا رشتہ ہو، سارے رشتے بعد میں ہیں. میرے آقا نبی پاک کی محبت والا رشتہ پہلا ہے. آئیے حضور کی محبت پر دوسری دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس دلیل سے پہلے بھی مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ عظیم الشان ادارہ ہے، یہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو حفظ کرایا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے. اور ایک وقت سے قبلہ صاحبزادہ محمد فاروق احمد سید محمد فاروق احمد شاہ صاحب یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں. اچانک ایک آنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے ادارے کا مالک میں ہوں، یہ سارا نظام میرا ہے. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، پاگلا ہو گیا ہے، یہ کیسے آ کر تو ہمارے ادارے پہ دعویٰ کر رہا ہے؟ سمجھائیں گے، سمجھے گا تو ٹھیک ہے، تھکے بھی لگیں گے،
चप्पल भी लगेंगे, भगाएंगे लोगों अगर एक शख्स कारोबार चला रहा है, कोई कारोबार पे आके डाका डालता है, कहता है सब कुछ मेरा है, आपका रवैया क्या होगा, आपके जज्बात क्या होंगे? एक बंदा आपके घर पे कब्जा कर लेता है, वो कहता है ये मेरा है और दावा करता है और डाका डालता है। इसी तरह कोई कुर्सी पे कब्जा कर ले, कोई किसी बड़े ओहदे पे कब्जा कर ले, कोई जिस चीज पे कब्जा कर ले, लोग कहेंगे ये डाका डाल रहा है। ये दुनिया के सारे ओहदे छोटे हैं, नबूवत का ओहदा सबसे बड़ा है, नबूवत का ओहदा सबसे बड़ा है। तो एक भेंगा, लंगड़ा, लूला, काला, लुच्चा, लिफंगा हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला करे, मिर्जा कादियान वाला, और हम कहें कि क्या हुआ? अरे सुन, ये सारी के सारे ओहदे जिन पर डाका डलने से तुझे तकलीफ होती है, ये मेरे आका की खत्म नबूवत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हुजूर की इज्जत पे कुर्बान हो जाएं। लिहाजा सबसे अहम मसला ये है कि कोई आका पाक की खत्म नबूवत पे हमला करे। पूरी कायनात में अब रिसालत और नबूवत मुस्तफ़ा के लिए है। अना वसा कहातैन, क़यामत और मैं इस तरह मिले हुए हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है, दूसरा नबी आ सकता नहीं है। इस जमीन में, आसमान में मुस्तफ़ा पाक की नबूवत के डंके हैं। सारी कायनात के अंदर उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जमीन और आसमान के रसूल हैं, जिन्नो मलाइक के रसूल हैं, जर्रे जर्रे के रसूल हैं। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका, उनका, हमारा, तुम्हारा नबी, उच्चा खुदा सुभान अल्लाह। जैसे सबका नबी एक है, वैसे ही इनका, उनका, हमारा, तुम्हारा, हमारा नबी। अल्लाह अकबर, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। जरा ये तरतीब देखना, खल्क आम बंदे, उनसे बड़े औलिया हैं, औलिया से बड़े रसूल हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कोई खत्म नबूवत पे डाका डाले और कहने वाला कहे ये क्या है, ये शोर क्यों मचा हुआ है, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह, तारे खत्म नबूवत के नारे क्यों लग रहे हैं? हम उनको बताना चाहते हैं तुम्हारी गैरतें खत्म हैं, तुम्हारे जज्बात मर गए हैं और तुम्हारे ईमान का खिरमन जलकर राख हो चुका है। अगर ईमान जिंदा होता तो जात के लिए तू बाहर ना आता, मुस्तफा की इज्जतों के लिए सरों पे कफन बांध लेता। ये उलमा को क्या हुआ है जान लो, उलमा का बड़ा रुतबा है इस मुआशरे में। मैंने पहले भी बताया है, सबसे बड़ा मनसब अल्लाह पाक ने हुजूर के उलमा को अता फरमाया, उम्मत के उलमा को अता फरमाया है। इनको अंबिया का वारिस बनाया है। क्या बनाया है? बोलो, अंबिया का वारिस बनाया है। इल्म अंबिया की विरासत है। अंबिया दिरहम और दीनार, सोना चांदी छोड़ के नहीं जाते, बल्कि अंबिया की विरासत क्या है? इल्म है। क्या है? बोलो बोलो, इल्म है। इल्म किन के हिस्से में आया है दोस्तों? ये जागीरें, ये जायदादें, ये सोना, ये चांदी, ये महल, ये माड़ियां, ये हामान, शद्दाद और नमरूद की जायदादें हैं, ये उनकी विरासत है। और इल्म अंबिया की विरासत है। किसी के हिस्से में मकान आता है, दुकान आती है, दौलतें आती हैं, सोने और चांदी आते हैं। जान लो ये दुनियादारों की विरासतें हैं और ये अहले दुनिया की विरासतें हैं। जो इल्म दीन हासिल करते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं और इनकी अपनी शान है, इनका एक अपना मकाम है। यही वजह है बड़े से बड़ा अगर मुल्क का ओहदेदार हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसको मिंबर रसूल पे नहीं बिठाया जाएगा। क्यों? कि मिंबर रसूल अंबिया की विरासत है और यहाँ सिर्फ आलिम बैठ सकता है, दुनियादार बैठ सकता नहीं है। अगर नमाज़े जुमा के लिए बहुत बड़ा ऑफिसर आपकी जामा मस्जिद में आ जाए, बहुत बड़ा ऑफिसर, दोस्तों उसको अगली सफ में तो खड़ा कर सकते हैं, मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुसल्ला मुस्तफ़ा की विरासत है और ये उलमा का हिस्सा है। इस पर आम बंदे को खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें समझना होगा उलमा की एक शान है, मकाम है, मर्तबा है। ये सरों पे कफन बांध के गली कूचों में क्यों आए हैं? मैंने कहा तुम थल्ली के लिए आते हो, गली बनवाने के लिए आते हो, नालियां बनवाने के लिए आते हो, सीवरेज लेने के लिए आते हो, बिजली के खंभों के लिए आते हो, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आते हो, आटा चीनी और पेट्रोल के बोरान के लिए आते हो, नौकरियों के लिए आते हो। आपको कोई आलिम दीन ऐसा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये बावकार लोग हैं। बादशाहों के ताज में वो इज्जत नहीं
ہے جو اللہ نے علماء کے امامے میں شان رکھ دی ہے. ایک ایک پیج کے اندر نور ہے، نور ہے. یہ جو علماء امامہ باندھتے ہیں نا، یہ ہمارے پیج 1 2 3 آپ کو یہ بل نظر آتے ہیں، یہ جو فلاکے نظر آتے ہیں. قیامت کے میدان میں امامہ باندھنے والوں کو ہر اس پیج کے بدلے نور عطا کیا جائے گا. یہ نورانی تاج ہے. حضور نے امامے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صحابہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کے تاج علماء نے پہنے ہوئے ہیں. یہ باوقار لوگ ہیں. یہ آپ کو نالی گلی تھلی نوکری کے لیے کبھی بازار میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ صاحب وقار ہیں. آپ کو علماء جب بھی نظر آئیں گے یا تو ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے یا تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دوستو ادھی تقریر لنگ گئی ہے تے اجاں تے نعرہ مینوں توارے چمزاؤ کا آندہ نہیں پیا، ٹھیک ہے نا؟ انہیں نہ ہوئے یہ سکا سکا ہی کام ٹپا رہے ہو. کوئی نعرہ سناؤ دھڑلے آلا، کوئی مزہ آونے، کوئی قاضی ممتاز حسین قادری دی یاد تازہ تھی ونے، کوئی امیر المجاہدین دا جذبہ نظر آونے. یار انہیں ہی نعرے مرینے نہیں تسا ناریاں لوڑتے لگے بیاؤ. تکڑا کر کے نعرہ سناؤ، ذرا سناؤ ماتا گوتے ٹوڑ دیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہون او پچھلے نو نمبر نسان جلے اگلا وارا ہو سی نا، اور جڑا پچھو جوان بولے نا ماشاءاللہ بڑا سونا بولے. اللہ دے جذبات تے جوانی سلامت رکھے. ہون سنو نمبر نے مڑے اساں جلے نعرہ لے سی، باقی نعرے دا جواب نے سن. اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی محبت و ختم نبوت و ناموس رسالت کے لیے یہ علماء نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے، انبیاء کے مشن کا وارث بنایا گیا ہے. آئیے میں بات کر رہا تھا حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ سینے عشق رسول سے خالی ہے. اور اگر کوئی حضور کے لیے تڑپ جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ عشق رسول آج بھی زندہ ہے. اب آئیے اس پر دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں کہ حضور کی محبت کے لیے جذبہ تحفظ ختم نبوت کا ہونا ضروری ہے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا یمامہ کے لیے. فرمایا یمامہ جانا ہے، مسلمہ کا ذاب رہتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. تم نے لڑنا ہے، تب تک لڑنا ہے جب تک وہ مارا نہ جائے، یا خود کٹ جانا یا اس کو کاٹ کے واپس آنا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی میت و قیادت میں یہ لشکر تیار کیا گیا. ابھی یہ لشکر جا ہی رہا تھا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک قلیل ہو گئی. حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ لشکر رک گیا. صحابہ کرام نے حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی، مسند خلافت پر برجمان ہوئے. کون؟ صدیق اکبر امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ بلا فاصل. صدیق اکبر پہلا نمبر. وہ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے. جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے کوفہ، تو کوفہ والوں نے سوال کیا، اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بن گئے؟ آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر کو اپنا مسلح خود عطا فرمایا تھا. حضرت سرکار تو عالم علیہ السلام نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا. تو اس لیے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی بیعت کر کے جس صدیق کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، بیعت کر کے ہم نے دنیا کا بھی امام بنا لیا. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر برجمان ہوئے اور آپ کو اس وقت ایسے فتنہ پیدا ہوئے، مدینے کے اطراف میں لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ کا انکار کر لیا اور مرتدین یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینے پہ حملہ کرنے کی سازشیں کرنے لگے. اب صبح شام ایک خوف تھا کہ مدینے پہ حملہ ہوگا، چڑھائی ہوگی اور ہمیں سامنا کرنا ہوگا. ایک مشورہ دیا گیا، اے صدیق اکبر ابھی وہ لشکر لوگ نے جس کو یمامہ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد ہے، ہزاروں جنگجو جب مدینے سے نکل جائیں گے تو کہیں
کہیں مدینہ خالی پا کر ہمارے مخالفین حملہ آور نہ ہو جائیں، اور جب حملہ کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کاٹ ڈالا جائے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، ہمارے مکانوں کو گرا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جارحانہ، والہانہ اور دلیرانہ جواب سنیے گا، اور سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولیے گا۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اگر یہ لشکر چلا گیا تو جانے کے بعد شاید مدینے پہ حملہ ہو، شاید ہمیں مارا جائے، شاید ہمارے بچوں کو کاٹا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر مجھے یقین ہو اگر مگر نہیں، مجھے یقین ہو کہ یہ لشکر جانے کے بعد مدینے پہ حملہ ہوگا، ہم کٹ جائیں گے، ہماری نسلوں کو مار ڈالا جائے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور ہمارے جسم کے ٹکڑے آسمان کے پرندے کھائیں گے۔ خدا کی قسم ہے مجھے کٹ جانا گوارا ہے، ٹکڑے ہو جانا گوارا ہے، پرندوں کا نوالا تر بن جانا گوارا ہے۔ وہ لشکر نہیں روکوں گا جو میرے محمد پاک نے تحفظ ختم نبوت کے لیے بنایا ہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو، حضور کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے، اور محبت رسول کے لیے آقا پاک کی ناموس اور آقا پاک کی ختم نبوت کے لیے دلوں میں جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر جو ساتھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، ان کا ذہن بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امیر المجاہدین نے ان کے خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول کا سمندر بھر دیا ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں نبی پاک کی محبتوں کے بازار اور شہر آباد کر دیے ہیں، اور جو لوگ ان سوچوں میں ہیں آخر یہ ولولہ کیا ہے، یہ جذبہ کیا ہے، تو سن لیجئے، یہ ولولہ ہمارے ایمان کا ولولہ ہے، یہ جذبہ ہمارے ایمانوں کا جذبہ ہے۔ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، حضور کی عزت کے لیے اتنا جذبہ آپ کے سینے میں موجود ہوگا۔ لہذا یہ وہ ولولہ ہے، ہمیں کاٹ ڈالا جائے ہم کٹنے کو تیار ہیں، مار ڈالا جائے ہم مرنے کو تیار ہیں، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نوچ ڈالا جائے، خدا کی قسم ہے خون دے دیں گے، لیکن بہتے خون کے قطروں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی۔ یہ وہ ولولہ ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ وہ حضور کا عشق ہے جس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا ولولہ ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یا ایھا الذین، یہ ایمان کی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اب آیت کے اگلے جملے کی طرف آتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، تو اس کے بعد اللہ پاک کوئی حکم جاری کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ ایک صلاۃ کی تھوکا ڈھانا ہے، میں کہ پہلے صلاۃ ہے بعد سلام ہے۔ صلاۃ بھی پڑھو، صلو کا معنی کیا ہے؟ سلام پڑھو، وسلموا سلام بھی پڑھو، جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو، حضور سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے۔ اب حکم کیا ہے مولا؟ سب سے بڑا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم مومن ہیں یار، آج دل سے سنو، آج یہ باتیں دل سے سنو، ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی اچھی تبدیلی پیدا ہو۔ آج میری بات اگلی بات دل سے سنو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو، مولا تو ہمارا
مالک ہے، ملجا ہے، پالن ہار ہے، خالق ہے. بتا مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے آ جاؤ اسلام میں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اسلام والا ہوتا ہے. اسلام والے کو اللہ کہتا ہے تو پورا اسلام میں آ جا، ادھا تتر ادھا بٹیر ایسے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. علماء طلباء اس کی تشریحات یہ علمی علیحدہ ہے، میں عوامی سطح پہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں. اس کا معنی کیا کریں گے؟ اے ایمان والو، کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پڑھو. اے ایمان والو، کلمہ پڑھا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو. کلمہ پڑھا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو. کلمہ پڑھا ہے تو ماں باپ کی عزت بھی کیا کرو. کلمہ پڑھا ہے تو دین کی ساری باتوں پہ عمل کرو. ایسا تھوڑی ہے کلمہ تم نے پڑھا ہے نماز یہودی پڑھے گا، کلمہ تم نے پڑھا ہے روزہ نصارہ رکھیں گے، کلمہ تم نے پڑھا ہے زکاتیں سکھ اور ہندو دیں گے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو اسلام پہ عمل بھی ہم نے کرنا ہے نا. اسلام عمل کا مذہب ہے، عمل کا نام ہے. صرف کلمہ پڑھ لیا، قرآن پاک کو چوم لیا، بس کافی ہے ہمارے لیے، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. نہیں دوستو، اتنا آسان ہوتا کلمہ پڑھنا تو صحابہ تپتے ہوئے صحراؤں میں نہ لیٹتے، ان کے سینوں پہ گرم پتھر نہ رکھے جاتے، ان کو سولیوں پہ نہ لٹکایا جاتا، ان کو انگاروں پہ نہ لٹایا جاتا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے. وہ ٹکڑے ہو گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، کائنات قربان کر دی، لیکن مصطفیٰ کے دین کی نافرمانی نہیں کی ہے. ایمان والو، اسلام میں پورے کے